ناظرین، آقائے نامداد فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے اور کب دیا تھا؟ اس زہر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا؟ اور جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس زہر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس زہر سے کون سے صحابی رسول فوت ہوئے اور ان کا قصاص یعنی بدلہ کیسے لیا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کھا لی جائے تو اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اپنا پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک دنیا بھر کی منفرد ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2617 میں موجود کہ فتح خیبر کے بعد چند روز حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے اور یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بے ایمان اور سرکش قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ان کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہاتھ روک لو، لیکن ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا، اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالوں میں تکلیف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا اثر کوئی نہیں ہوگا، ورنہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حارث سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب صحابی رسول حضرت بشر بن برا کی اس زہر سے شہادت ہو گئی تو ان کی قصاص میں زینب بنت حارث قتل کی گئی۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4428 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ ناظرین، زہر سے بچنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی حدیث کے حوالے سے دوسری راوی نے فرمایا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین، اب اس دسترخوان پر شہید ہونے والے صحابی رسول کا ادب ملاحظہ فرمائیں۔ وہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ ان کے والد برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبائے مدینہ میں سے تھے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے۔ جب یہودیہ زینب بن حارث نے گوشت پیش کیا، انہوں نے اس میں سے کھایا، جس کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ شہادت کے وقت ان کا بیان تھا کہ مجھے لقمے میں کچھ محسوس ہوا کہ ذائقہ خراب ہے، اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے، لیکن سامنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لقمہ اگلنا خلاف ادب خیال کیا، میں نے گوارا نہ کیا جس دسترخوان پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے ان کے سامنے لقمہ تھوک دوں۔ ادب کی وجہ سے میں نگل گیا۔ ناظرین، یہود کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے زہر کھلانے کی سازش رچی اور اس کے لیے زینب بنت حارث کو چنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کی معلومات کر کے بکری کی ران میں زہر ملا دی۔ ناظرین،
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ اس کے بعد زینب کو قصاص قتل کیا گیا یا معاف کر دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی، اور ان روایات میں اختلاف ہے کہ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا وہ ہلکا اثر عمر کے آخری ایام میں ظاہر ہوا، اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں علماء کا یہی خیال ہے کہ آپ کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور یوں خالق عز و جل نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ شہادت نصیب فرمایا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر بلندی اسلام کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اور کبھی زہر آلود گوشت کھلایا گیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں امام الانبیاء کو پہنچا دی گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا اور اس امت کی خاطر اپنے پروردگار کے حضور دعائیں فرماتے رہے اور تکالیف برداشت کرتے رہے۔